بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے وقت یہ مت کہا کرو رائنا، بلکہ کہو انظرنا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے، اور نہ مشرک کہ اتاری جائے تم پر کچھ بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے یا کم از کم اس جیسی۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ پوچھو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سوال جسے پوچھے گئے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور جو بدل لیتا ہے کفر کو ایمان سے وہ قسمت کا مارا تو بھٹک گیا سیدھے راستہ سے۔ دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کے کسی طرح پھر بنا دے تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر۔ ان کی یہ آرزو بے وجہ اس حسد کی ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ یہ سب کچھ اس کے بعد ہے کہ خوب واضح ہو چکا ہے ان پر حق۔ بس اے غلامان مصطفیٰ، معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ ان کے بارے میں اپنا حکم۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے، اس کا ثمر اللہ کے ہاں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی بغیر ان کے جو یہودی ہیں یا عیسائی، یا ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ آپ انہیں فرمائیے لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ہاں، جس نے بھی جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور وہ مخلص بھی ہو تو اس کے لیے ہے اس کا اجر اپنے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔